سے تھوڑی دیر پہلے افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب جو کراچی میں آئے ہوئے ہیں دفاعی نمائش کے حوالے سے، انہوں نے یہاں کے بزنس مین سے بات کی ہے اور اس کے کچھ چیدہ نکات سامنے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا 1 سال پہلے جو مایوسی چھائی ہوئی تھی، جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ آج چھٹ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور یہ اگلے سال تک انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ مایوسی کی باتیں کر رہے تھے، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کہاں ہیں آج سارے وہ لوگ؟ کیا ان لوگوں کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ سیاست کے حوالے سے کامنٹ، کوئی بھی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں ہے۔ پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، پاکستان کی سیاست بھی۔ اس لیے سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، آخری بات ذرا سنیے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس سے کم از کم یہ اخذ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ ڈیجیٹل حوالوں سے جو کچھ بھی ابھی بحث چل رہی ہے اور اقدامات بھی چل رہے ہیں، اس میں شاید مزید سرعت، مزید تیزی نظر آئے۔ یہ اس بیان سے اخذ کیا جانا کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہو گئی یہ بات۔ اب سیاسی منظرنامے پہ آج کچھ ایک ہلچل نظر آئی ہے۔ بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں باقاعدہ سیلیبریشن نظر آئی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ 24 تاریخ کی انہوں نے کال دی ہے، اس کو انہوں نے حتمی کال کہا، پھر کل کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کو یہ اختیار دے دیتا ہوں کہ اگر ان سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کر لیں۔ کل ایسا حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو پی ٹی آئی کے 2 ہائی آفیشلز کو ملنے دیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے تو یہ بھی ہوا تھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود نہیں ملنے دیا جاتا تھا، ملنے بھی دیا جاتا تھا تو طویل دورانی کے لیے نہیں ملنے دیا جاتا تھا۔ کل باقاعدہ ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات ہوئی، پھر آج دوبارہ ملاقات ہوئی۔ ایسا مجھے ماضی میں نہیں یاد پڑتا کہ 2 دن باقاعدہ ملاقات ہوئی ہو۔ آج بھی طویل دورانی کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور کام ہو گیا، آج توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت ہو گئی۔ آج اس کے بعد ایک اور کام ہو گیا، کوئی نیا کیس بھی نہیں ڈالا گیا۔ یہ اتنا انہونا کام تھا کہ اس نے کسی اور کو نہیں، خود علیمہ خان صاحبہ کو، خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کو بھی حیران کیا، خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بھی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں تو بار بار پوچھتی ہوں کہ واقعی ہو گیا کیا۔ دیکھیے انہوں نے کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے۔ ابھی اصل میں مجھے یقین آ نہیں رہا ہے کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ کیا آیا، کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں عمران خان کے اوپر، اگلا کیس ڈال دیتے ہیں۔ تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا، کہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک کوئی اور کیس بنا کر ان کے 100 کیسز اور پڑے، 10 کیسز اور پڑے ہوں گے، تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے امید رکھیں گے۔ کہتی مجھے لگتا ہے شام تک اور کیس بن جائے گا، رات ہو گئی ہے کیس نہیں بنا ہے۔ یہاں تک ماحول بن گیا کہ میسیجز چلنا شروع ہو گئے، سوالات شروع ہو گئے کہ کیا معاملہ ختم، خان صاحب رہا ہونے والے ہیں کیا 24 تاریخ کا احتجاج لیڈ کرنے والے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات کو ٹیلی ویژن پر آ کر کہنا پڑا کہ بھائی وہ رہا نہیں ہو رہے، رہے کا کوئی امکان نہیں، ابھی تو وہ مقدمہ بھی پڑا ہے، وہ بھی پڑا ہے، وہ بھی پڑا ہے۔ یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہے؟ یہ ملاقاتیں، یہ ضمانتیں، یہ سب کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بہت ہی متعلقہ شخصیت ظاہر ہے حکومت پاکستان کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں، وفاقی وزیر ہیں فار پلاننگ ڈیولپمنٹ۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ جناب احسن اقبال صاحب، حضور السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آئی ایم گریٹفل۔ پہلے یہ تو بتائیے احسن صاحب، یہ ایسا ہوا نہیں ہے، ابھی کل کی تو بات ہے کہ 3 اپوزیشن لیڈر جیل کے باہر سے گرفتار ہو گئے، کل کی تو بات ہے کہ عدالت کہتی تھی ملوا دو، نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اور ابھی لٹرلی کل کی بات ہے، یسٹرڈے، کہ 2 رہنماؤں کو ملنے دیا گیا، آرام سے ملاقات فیسیلیٹیٹ ہوئی، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ملاقات، پھر آج پھر ملاقات۔ تو یہ 2، ابھی ہم اور کسی چیز میں نہیں بھی جائیں اگر، تو ان 2 ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کہے گا جو اتنی آرام سے ہونے دی گئیں؟ اس کے بعد وہ باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ ہم سے کہا ہے کہ آپ کریں اسٹیبلشمنٹ سے بات، گورنمنٹ نے خصوصی اجازت دی ہے ان 2 ملاقاتوں کی؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ کے پی ایک وفاق کی اکائی کے منتخب سربراہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی ہے تو ان کو رسائی دی گئی ہے، چونکہ وہ ایک امپورٹنٹ فنکشنری ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ان کی ملاقات یقیناً اسی ضابطے کے تحت ہوئی ہوگی۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے
یہ بات مفید ہے کہ وہ اگر خان صاحب کو جا کے باہر کے معروضی حالات سے آگاہ کریں گے، چونکہ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جیل میں وہ ایک خیالوں کی دنیا میں ہوں، یا ان کا خیال ہے کہ ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، یا اس کے لیے سب قوم تیار بیٹھی ہے. تو ایسے حالات نہیں ہیں. پاکستان جس کو وہ دیوالیہ چھوڑ گئے تھے، اب الحمدللہ وہ ریکوری کی طرف جا رہا ہے. اس کے اکنامک انڈیکیٹرز مثبت ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں سینٹیمنٹ تبدیل ہو رہا ہے. تو اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس بحالی کے عمل کو تسلسل ملنا چاہیے، اس کے راستے میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کی تخریبی سیاست یا انتشار کی سیاست کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس وقت فضا ہموار ہے، اور ایک عام آدمی اس کے لیے تیار ہے، کوئی تاجر اس کے لیے تیار ہے، کوئی سرمایہ کار اس کے لیے تیار ہے، کوئی مزدور اس کے لیے تیار ہے. تو اگر ان دونوں رہنماؤں نے خان صاحب کو جا کے گراؤنڈ ریالٹی کا چیک دیا ہوگا تو یہ اچھی بات ہے. کیا علی امین گنڈاپور صاحب آپ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر نہیں جا رہے خان صاحب کے پاس جس کا تعلق 24 نومبر کے احتجاج سے ہو؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے یقیناً سوچ کے ساتھ گئے ہوں گے، کیونکہ خان صاحب نے جس جذبے کے ساتھ یہ کال دی ہے، اگر یہ کال ناکام ہو جاتی ہے تو دیٹ ول بی بگ سیٹ بیک فار پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لیے وہ بہت ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، جیسا کہ پہلے سیٹ بیک ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں اس قسم کا سوسائڈل قدم نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نا، حکومت بذریعہ علی امین صاحب کوئی پیغام نہیں پہنچا رہی خان صاحب کو، یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسا پیغام نہیں پہنچا. لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی کے لیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک طرف تو خوارج جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف حملوں میں شدت لے کر آ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے 12 جوان شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے ہمارے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور ہم ان فخر کرتے ہیں جوانوں پر جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا. لیکن جہاں ایک طرف خوارج کے حملوں میں شدت آ رہی ہے، وہیں پی ٹی آئی کی سیاست میں کیوں شدت آ رہی ہے کہ وہ داخلی محاذ سے حملے کر رہے ہیں، یہ اندرونی محاذ سے حملے کر رہے ہیں. اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، اور یہ سوچنے پہ اور سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کہیں دونوں کا ہینڈلر ایک تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کی اس بحالی کے عمل کو، پاکستان کی معیشت کے سدھرنے کو دوبارہ سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے. تو سر آپ یعنی اس کا مطلب انصار عباسی صاحب کی کل کی خبر کہ حکومت نے اعلیٰ ترین سطح پہ رابطہ کیا پی ٹی آئی سے، پھر آج رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے علی امین صاحب کے لیول پہ کوئی بات چل رہی ہو، پھر آج اسد قیصر صاحب کا یہ کہنا کہ ہاں جی ہم سے باقاعدہ رابطہ ہوا ہے. انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا ہے یا حکومت کی طرف سے. آپ ان ساری باتوں کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وایا علی امین اور وایا ایکس وائی زیڈ عمران خان صاحب کو کوئی پیغام نہیں پہنچایا اباؤٹ 24 تاریخ کا دھرنا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر داخلہ کی ذمہ داری ہے، اور جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے، میں بھی وزیر داخلہ کے منصب پہ رہا ہوں، تو یہ وزیر داخلہ کا ایک فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ کسی ایسے چیز کو اوارٹ کیا جائے. جب بھی کوئی تنظیم اس طرح کے مظاہروں کی کال دیتی ہے تو اس سے آپ رابطہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کریں. اگر اس بارے میں کوئی اس طرح کا رابطہ ہوا ہوگا تو وہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. یہ ایک ایس او پی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی احتجاج یا تحریک کی کال ہوتی ہے، آپ اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اندر ایسے سینسیبل لوگ ہیں کہ جو شاید اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور خان صاحب کو بتا سکیں اور انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ نہ ملک اس وقت اس قسم کی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ خود پی ٹی آئی کے لیے یہ کسی بھی لحاظ سے مثبت ہو سکتی ہے. اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہی آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اگر کسی قسم کا کسی چینل کے ذریعے رابطہ ہوا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح ہی آپ ریاست کے معاملات کے اندر سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کام کرتے ہیں.